جب 33% پاکستان 2010 کے سیلاب میں زیر آب آ گیا تو میں کراچی تا اسکردو جہاں جہاں بھی سیلابی رپورٹنگ کے لیے پہنچا، یہاں سے وہاں تک یہی دیکھا کہ حکام کے بار بار انتباہ، التجا اور دھمکی کے باوجود لوگ املاک چھوڑ کے نکلنے کو آمادہ نہیں۔ اور جب پانی سر سے اونچا ہونے لگا تو انہی لوگوں نے واویلا مچا دیا کہ حکومت انہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ صدر ٹرمپ سے لے کے میرے محلے کے محمد خان درزی تک سب یہی سمجھتے ہیں کہ گرین لینڈ یا انٹارکٹیکا میں ہزاروں برس سے جمی برف کا پگھلنا ایک افسانہ ہے۔ اور اگر سچ بھی ہو تو میرا گرین لینڈ یا انٹارکٹیکا سے کیا تعلق؟ بھلا میری گاڑی سے نکلنے والا دھواں کرۂ ارض کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ موسمیاتی نظام تو قدرت کے ہاتھ میں ہے، بچوں کی پیدائش بھی خدائی کام ہے، زندگی اور موت بھی اوپر والے کا اختیار ہے، جس کی جس طرح لکھی ہے اسی طرح آئے گی۔ یہ موسمیاتی و ماحولیاتی سائنسدان تو بک بک کرتے آئے ہیں، بک بک کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی تو سنجیدہ نہیں۔ جس سرمایہ دار نے پچھلے 200 برس میں اندھا دھند صنعت کاری کے ذریعے پیداوار بڑھانے کے نام پہ کھیتوں میں کیمیکل مصنوعات پھیلا کے عالمی ٹرانسپورٹ نظام کی بنیاد پیٹرول اور ڈیزل پہ رکھ کے عمارتی لکڑی، زرعی زمین، مویشی بانی اور رہائشی بستیوں کے نام پہ جنگلات کو آگ لگا کے صاف کر کے اور عوام الناس کو فیشن، فینسی خوراک اور پر آسائش معیار زندگی کی جعلی مانگ کی جانب لگا کے مشترکہ انسانی وسائل پہ قبضہ کر کے ترقی کے نام پہ کھربوں ڈالر کما لیے، اب وہی سرمایہ دار اپنے ہی صنعتی، زرعی، جنگلاتی اور معدنیاتی کرتوتوں کے نتیجے میں اپنا ہی پھیلایا گند صاف کرنے کے لیے گرین ٹیکنالوجی کے نام پہ آنے والے اشروں میں مزید کھربوں ڈالر ہماری ہی جیب سے نکالے گا۔ میں لاکھ چیختا رہوں کہ کرۂ ارض کی اجتماعی ماحولیاتی تباہی میں اب صدیاں نہیں چند برس باقی رہ گئے ہیں، لیکن کیا کسی کے کان پہ جوں رینگے گی؟ آپ نے سورہ اسرافیل کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اچانک سے کسی لمحے ایک ایسی خوفناک آواز آئے گی کہ کان کے پردے پھٹ جائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے۔ سور بہت مدھم اور مدھر آواز میں پھونکا جائے گا، لوگ اس آواز کی کشش کی جانب لپکیں گے اور پھر رفتہ رفتہ یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی اور اتنی بڑھ جائے گی کہ پہاڑ اس کی فریکوینسی سے ریزہ ریزہ ہونے لگیں گے اور پھر یہ کرۂ ارض ایک اجتماعی تابوت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ذرا کان لگا کے سنیے، سور پھونکا جا چکا ہے۔ معلوم نہیں ہم نے پھونکا کہ اسرافیل نے، مگر پھونکا جا چکا ہے۔ اس کی فریکوینسی سے موسم باولے ہو گئے ہیں، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور آسمان میں سوراخ ہو گیا ہے۔ اور کیا نشانیاں چاہیے تمہیں؟ مگر تم شاید تب بھی یقین نہ کرو گے جب پانی سے باہر صرف تمہاری آنکھیں رہ جائیں، پھٹی کی پھٹی۔